بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، استثناء پہ ہماری بات چل رہی تھی۔ استثناء پہ ہم اس سے پہلے 2 سیشن کر چکے ہیں، جن میں ہم نے استثناء کی مبادی اور استثناء کے اسلامک بینکنگ میں کون کون سے استعمالات ہو رہے ہیں، کس کس طریقے سے استثناء کو بحیثیت طریقہ تمویل اختیار کیا جاتا ہے، اور کلائنٹس کی کون کون سی ضروریات استثناء کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ بات ہوئی۔ آج کے اس سیشن میں ہم استثناء میں جو رسک ہو سکتے ہیں، بینکنگ میں استثناء کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے جو رسک پیش آ سکتے ہیں، اور ان رسک کو کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے، اور استثناء کا مجموعی ماڈل ڈائیگرام کی شکل میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو آج یہ 2 مختصر چیزیں ہیں، آج کے سیشن میں ان دونوں کو ہم سمیٹیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم رسک دیکھتے ہیں کہ استثناء میں کون کون سے رسک ہیں اور ان کی کیا میٹیگیشن اور کیا مینجمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے استثناء میں ہے ڈیلیوری رسک۔ ڈیلیوری چیز کی ادائیگی کو کہتے ہیں۔ تو چیز کی ادائیگی میں بینک کو کیا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے؟ تو بینک کے لیے یہ خطرہ موجود ہے کہ کسٹمر چیز کی بر وقت ادائیگی نہ کرے۔ کسٹمر سے وقت طے ہوا ہے کہ وہ 2 مہینے بعد چیز دے گا، وہ 2 مہینے کی بجائے وہ 4 مہینے کے بعد دے رہا ہے۔ تو بینک کے پیسے 2 مہینے جو باؤنڈ رہنے تھے وہ 4 مہینے باؤنڈ رہے۔ بینک آؤٹ آف پاکٹ 4 مہینے تک رہا، جو بینک کے لیے ایک نقصان ہے، کیونکہ جو بینک نے 2 مہینے جہاں پیسے لگا کے ایک کمائی کرنی تھی، اب بینک کو وہ 4 مہینے میں پڑ گئی۔ تو اس رسک کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ اس رسک کی تلافی یوں ہو سکتی ہے کہ اجارے پر قیاس کرتے ہوئے استثناء کے ایام کے اعتبار سے اس کی قیمت کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم استثناء اور اجارے کا موازنہ کر رہے تھے تو ہمیں یہ گنجائش معلوم ہوئی تھی کہ اجارے میں جس طرح کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر تم یہ چیز مجھے 10 دن میں تیار کر کے دو گے تو میں تمہیں اس کی اجرت 100 روپیہ دوں گا، اور اگر 20 دن میں یہ تیار کر کے دو گے تو اس کی اجرت 50 روپیہ ہوگی۔ تو چونکہ استثناء اور اجارے میں بہت زیادہ مشابہت اور اشتراک ہے، تو اس وجہ سے قیاس کرتے ہوئے اجارے پر استثناء میں بھی اس شک کو لاگو کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ چیز تم 1 مہینے میں تیار کر کے دو گے تو تمہاری استثناء کی جو ثمن ہے وہ 100 روپیہ ہوگی، اور اگر 2 مہینے لگاؤ گے تو 50۔ اس طرح بینک قیمت کے اندر تغیر پیدا کر کے اپنے اس تاخیر سے ڈیلیوری والے رسک کو میٹیگیٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا رسک بینک کے لیے پرفارمنس رسک ہے۔ پرفارمنس کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں رسک کیا موجود ہے کہ کسٹمر چیز کے بنانے سے انکار کر دے، کسٹمر پرفارمنس سے انکار کر دے، اور کسٹمر کہے کہ میں آگے عقد مزید نہیں چلا رہا، میں عقد کو ختم کر رہا ہوں۔ استثناء میں چونکہ یہ گنجائش موجود ہے کہ فریقین جو ہیں وہ ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر عقد کو ختم کر سکتے ہیں، وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جب تک کہ چیز پر سانے کام نہ شروع کر دے۔ تو اس گنجائش کا فائدہ اٹھا کر سانے انکار کر دے تو یہ بینک کے لیے خطرہ ہے۔ تو بینک اس خطرے کی تلافی کے لیے یا اس کی میٹیگیشن کے لیے کیا کرے گا؟ ایک تو سادہ سا حل یہ ہے کہ بینک عقد ختم کر کے اپنی رقم واپس کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بینک رقم کو قسطوں میں ادا کرے، اور وہ دیکھتا رہے کہ وہ کسٹمر کا کام اطمینان بخش ہے یا نہیں۔ اگر اطمینان بخش ہو تو قسطوں کی ادائیگی جاری رکھے،
اور اگر وہ کسٹمر کے کام سے مطمئن نہیں تو وہ قسطوں کو روک دے، تو پرفارمنس رسک کی میٹیگیشن کی یہ صورت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد بینک کو رسک درپیش ہو سکتا ہے کوالٹی رسک، کہ چیز جو بینک کو مل رہی ہے اس کی کوالٹی وہ نہ ہو جو بینک کی مطلوب ہو، تو بینک کے لیے یہ خطرہ موجود ہے کہ کسٹمر ایپ دار یا گھٹیا معیار کی چیز دے دے۔ تو اس رسک کی تلافی کی یہ صورت ہے کہ بینک اس چیز کو رد کر کے اپنی قیمت واپس لینے کا حق رکھتا ہے، کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو میں نے کہی تھی، یا اس معیار کی چیز نہیں جو میں نے تمہیں تیار کرنے کے لیے آرڈر دیا تھا، تو میں عقد کو ختم کرتا ہوں اور اپنی قیمت واپس لیتا ہوں۔ تو یہ کوالٹی رسک ہے اور اس کی میٹیگیشن۔ اس کے بعد بینک کے لیے ایک رسک یہ ہو سکتا ہے کہ قیمت کا رسک ہو، پرائس کا رسک ہو۔ پرائس کا رسک کیسے؟ کہ جو چیز بینک نے بنوائی ہے، اب بینک نے اس چیز کو اپنے لیے تو نہیں بنوایا، بینک نے آگے اس کو مارکیٹ میں بیچ کر اس کے ذریعے سے پیسے کمانے ہیں، اور بینک کا مطلوب بھی یہ ہوگا کہ وہ چیز زیادہ قیمت میں بکے تاکہ میرے پیسے آسانی سے ریکور ہو جائے۔ لیکن ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ چیز کی قیمت، چیز کی جو مارکیٹ ریٹ ہے، مارکیٹ پرائس ہے، وہ کم ہو جائے، تو بینک کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ بینک اس کا مالک ہے، اور چیز کی قیمت میں کمی آنا، چیز کی قیمت بڑھنا، یہ سارے کا سارا بینک کے سر پہ ہو گیا، بینک کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اس کی میٹیگیشن کیسے ہوگی؟ اس کی میٹیگیشن اس طرح ہوگی کہ بینک آگے کسی اور پارٹی سے استثناء موازی کر لے، یعنی ادھر پیچھے کسی سانے سے بینک چیز بنوا رہا ہے، اور آگے کسی اور پارٹی کے لیے بینک سانے بن جائے، اور آگے کسی اور پارٹی کے ساتھ استثناء کر لے کہ میں یہ چیز تمہیں 2 مہینے بعد دوں گا۔ تو ادھر سے جب سانے سے چیز بینک نے وصول کی 2 مہینے بعد، تو فوراً آگے بک جائے گی۔ اس کے بعد ایک رسک ہے بینک کے لیے سٹوریج رسک۔ سٹوریج، سٹور کرنا، محفوظ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو بینک کے لیے یہ خطرہ موجود ہے کہ چیز وصول ہونے کے بعد، جب سانے سے چیز وصول کی اس نے، تو اس کو کوئی نہ کوئی نقصان درپیش ہو جائے، کوئی نقصان لاحق ہو جائے، چونکہ ملکیت بینک کی ہے، قبضہ بینک کا ہے، تو نقصان بھی بینک ہی کا شمار ہوگا۔ تو اس رسک کی تلافی کے لیے ایک تو اس چیز کا تکافل کروایا جائے، اور دوسرا یہ کہ چیز جلد سے جلد اپنے قبضے اور اپنی ملکیت سے نکال کر اگلے خریدار کے قبضے میں منتقل کی جائے۔ تو یہ ہے سٹوریج رسک اور اس سے نمٹنے کا طریقہ۔ اس کے بعد ہم استثناء کا جو عمومی سا ماڈل ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ استثناء میں بھی اب کسی صورت میں بینک سانے ہوگا اور کسی صورت میں بینک مستثنی ہوگا۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر بینک سانے ہے اور بینک مستثنی بھی ہے۔ بینک کسی مینوفیکچرر سے چیز تیار کروا رہا ہے، تو یہاں یہ مستثنی ہے، تو بینک اس کو پیسے دے گا اور اس سے چیز تیار کروائے گا، اور جب وہ چیز بینک کے پاس آ جائے گی تو بینک پھر آگے کسی اور کسٹمر سے اس نے استثناء موازی کیا ہوا ہوگا، تو وہاں بینک سانے ہوگا اور وہ اگلا کسٹمر مستثنی ہوگا۔ بینک اس کو چیز کی ڈیلیوری کر رہا ہوگا اور اس سے پیمنٹ لے رہا ہوگا۔ تو ان دونوں سائیڈوں کا جو فرق ہوگا وہ بینک کی کمائی ہوگا۔ تو دوستو، اس سیشن میں ہم نے استثناء کے رسک، ان کی میٹیگیشن، 5 طرح کے رسک تھے، ان کی پھر ہر ایک کی میٹیگیشن، اور اس طرح بینکوں میں جو رائج استثناء اور استثناء موازی، اس کا ماڈل ہم نے دیکھا۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، استثناء پہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔